اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال ساڈے مرحومین نو خالق کائنات جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے، اور زندہ لوگاں دین مبین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام مہرباناں دے علم وچ ہے کہ جڑے اجام جا رہے ہیں رجب المرجب دے، انہاں وچ تذکرہ امامت ہوئے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ عقیدت سے پیش کریں۔ میرے محترم سامعین، جڑی امامت ہے ساڈے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت دے دن قریب نے، اس سلسلے سے اللہم صلی علی محمد مجالس منعقد کیتیاں جا رہی ہیں۔ امامت دی لفظ ہر مذہب وچ، ہر فرقے وچ، ہر مسئلے وچ موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مسجد خطیب نو ہی امام آندا ہے تے بہرحال امامت تے اودے بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کعبے چ نماز پڑھان والے نو امام سمجھدا امام کعبہ تے امامت انہاں وچ بھی ہے۔ اگر کوئی امام شافعی دا قائل ہے، امام احمد بن حنبل دا قائل ہے، امام ابو حنیفہ دا قائل ہے، امام شافعی حضرت مالک دا قائل ہے، بہرحال امام تے ہے۔ 4 امام مشہور نے، وہ بھی امام نے الحمدللہ، 12.5 امام مشہور ہیں۔ تے امامت دا لفظ یعنی ہر مذہب وچ موجود ہے۔ امام دا کیڑا ہے یہ گل الگ ہے، امام کون ہے یہ گل الگ ہے۔ میرا توجہ فرما، اپنا کام کر دو تو میرا توجہ فرما۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، رہندے رہندے وہ کی کرنا یار، وہ نہ کر، وہ بیچارہ نہیں معذور ہے ذہنی طور تے۔ چلو ادھر توجہ فرما، کوئی گل چھڈو چھڈو، سارے نہ انجو ہو جائیے میرے لوگ دیکھو، اور میں پہنا ایک تے ہے تے کوئی ساری نہ انجو بس کوئی یا مہربانی۔ چلو وہ دی مرضی ہے، انہوں پتہ نہیں اس واسطے توجہ ہے جناب۔ میرے محترم سامنے میں عرض کر رہا تھا امامت دی لفظ ہر مذہب وچ، ہر مسئلے وچ موجود ہے۔ جیڑی اہمیت ساڈے مذہب وچ، ساڈے مسئلے وچ جیڑی امام دی اہمیت ہے، امامت دی اہمیت ہے، میرا دعویٰ ہے کہ باقی کسی مذہب وچ وہ اہمیت امام نو نہیں جیڑی اہمیت ساڈے مسئلے وچ۔ مثال میں عرض کر، پوری دنیا دے جتنے مسالک نے، جیڑا انہوں نے نماز پڑھاندا نا با جماعت، وہ انہوں امام قرار دیندے۔ ہر مسئلے وچ امام ہوتا، امام مسجد، امام جماعت۔ ساڈے مذہب وچ یہ احتیاط ہے کہ بہتر ہے کہ انہوں پیش نماز آکھیا جائے، جیڑا سانو نماز پڑھاندا انہوں پیش نماز آکھیا جائے، کوشش کر کے انہوں امام نہ ہی آکھیا جائے۔ نماز کوئی بندہ بھی پڑھا سکتا ہے، یہ 10 بندے کٹھے نے، ایک نو نماز آؤندی اچھے طریقے نال، وہ اگے کھلوے گا تو با جماعت ہو جائے گی، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ امامت نا جی کوئی بندہ بھی اگے کھڑا ہو کے با جماعت نماز پڑھا سکتا، جیڑا کوئی بہتر نماز جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، بزرگ ہے یا سید ہے تو اور بہتر ہے، نال بزرگ ہے تو اور بہتر ہے، عالم ہے تو اور بہتر ہے۔ ویسے عام بندے بھی، مزدور بھی 10-15 کٹھے ہو جان، انہاں چوں جیڑا مزدور بہتر نماز جانتا ہے، بہتر وہ دی قرأت ٹھیک ہے، وہ پڑھا سکتا ہے کہ ساڈے مذہب وچ احتیاط ہے کہ انہوں امام نہ آکھیا جائے، پیش نماز آکھیا، پیش نماز آکھیا جائے۔ کیوں؟ اور یہ نہیں مطلب کہ اسی انہوں امام آکھاں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، گناہ کوئی نہیں۔ امام آکھ سکتے، امام دا معنی جڑا اگے ہو، جڑا امام دا معنی ہے جڑا اگے ہو، جڑا اگے کھلو کے پڑھائے گا انہوں امام اسی کہہ سکنے ہیں۔ لیکن ساڈے مسئلے کے چنوں اس واسطے ہر بندے نو امام نہیں کیا جاندہ کہ کدرے امام دا لفظ اپنی خصوصیت نہ کھو بیٹھے۔
جڑے خصائص ہے امام نے کدھر وہ خصائص ہی نہ کمی آ جائے، خصوصیت ہی نہ ختم ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، اس واسطے میں امامت نو قرآن چو پڑھنا چاہتا۔ قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے، یہ امامت دا سیدھا سیدھا ذکر، سری ذکر موجود ہے، نص موجود ہے امامت ہے۔ لفظ امام اللہ نے استعمال کیتا ہے، لفظ امام اللہ پاک نے استعمال کیتا ہے۔ تو سا اس طرح کرنا ہے کہ توجہ صرف میرے حال رکھنا۔ چلو چلو ٹھیک ہے، درود پاک ایک مرتبہ پڑھ۔ اچھا چلو درود پاک پڑھ لو، کوئی گل یار ذہنی طور تے معذور ہے بندہ تو پھر ٹھیک۔ انہوں باہر جے کھڑیا تے دوں تروں نے کھڑنا ہے، کلے کو نہیں جانتا۔ صلوات پڑھو ایک بار، توجہ ہے جناب؟ ویکھ لو وہ پاگل ہو کے ساری توجہ لے گیا تو میرے تو ہی دھیان نہیں۔ سبحان، توجہ فرماؤ نا میرے توجہ فرماؤ۔ میرے محترم سامعین، پیار نہ لے ایمان آیت پڑھی ہے جی پھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے جس وقت آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے پوری کر دی وہ باتیں جو اللہ چاہتا تھا۔ انہوں علامہ علی نقی صاحب نقل لکھنوی وہ فرماتے ہیں 100 نمبر چوں ابراہیم 100 ہی لے گئے، یعنی ایک نمبر نہیں کٹیا۔ ویسے 33 نمبر بھی 100 چوں کوئی لے جائے نا وہ پاس ہو جاندہ ہے، اوڑا پاس ہوندہ ہے نا 33 نمبر لے کے وہ آکے آکھے نا ممی پاس ہو گیا۔ تو جڑے فرسٹ آئے ہوندے نے وہ آندے نے ہوئے ہیں تو پاس ریڑ کھڑ ہوئے ہیں پاس اور ریڑ کھڑ کے وہ ریڑ کھڑ کے بھی پاس بندے ہوئی جاندے تے 100 جو 100 لے کے بھی پاس ہو جاندے نے۔ ساڑھے پا میں منہ تے کوئی کافر لکھ جانا اسی ریڑ کھڑ کے ہوئے نو امام نہیں میں۔ امامت دا معیار ہے فَأَتَمَّهُنَّ، امامت دا معیار ہے کہ 100 نمبر چو پورا ہی 100 لے جائے۔ جدوں 100/100 والا مل گیا ہے 33 نمبر والے نو امام بنا دی لوڑ کیڑی؟ میرا خیال ہے کہ 100 چو 100 والا مل گیا نا کہ بلا میرٹ بنتا ہے۔ تو انہوں پتہ جنیاں نوکریاں میرٹ تے ملتی ہیں وہ نمبر بیخ کے ملتی ہیں، دھیان رکھ دینے وہ پہ ایک کورس کیتے ہیں کنے نمبر حاصل کیتے ہیں۔ سکولوں سے داخلہ بھی میرٹ تے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب تو پہلے وہ داخل کرو جنہ تے زیادہ نمبر لیں، پھر تھوڑے آڑ پیچھے رکھ لو، پھر پیچھے رکھ لو، آخر تے پھر کوئی رڑے کھڑے بھی آئی جاندے۔ ساڑھی مجبوری ہے بے کہ سانو جڑے پیغمبر تو بعد 12 لبے نا اے ریڑ کھڑ کے پاس نہیں ہوئے۔ مہربانی خالی تھا پور کرو نا 3-4 بندے تاکہ ذرا ماحول بہتر ہو جائے۔ اور ایتھا 2-3 بندے بہ جاؤ نہیں تو وہی لے ہو جڑا گیا باہر کل ہی بتھیرا ہو لے بیٹھا ہے ٹھیک آخر تو بہ گا نا بس درود پڑھو کوئی ٹھیک ہو گیا مان بس ٹھیک ہے شکریہ ماحول بن گیا اچھی پڑھو نا درود سارے پر۔ اچھا جی نہ اچھی پڑھو میں ایک حساب لا لیا سردی اینا ہی ٹھیک ہے میرا حج جنہ کو تمہیں پڑھ چھڑا ہے نا اچھی حساب لا لیا اللہم صلی علی محمد اے سردی بچ جیڑا ذاکر مولوی آکھے نا دووے ہاتھ اٹھا کے نعرہ مارو سمجھو ظالم۔ یہ شکر ہے بندے بیٹھے نے بکڑا مار کے یا اللہ انہاں تے کمار کے تھی ہاتھ چکے نعرہ مارے۔ اللہ فرمانتا ہے جب آزمایا ابراہیم کو اللہ نے چند کلمات سے فَأَتَمَّهُنَّ 100 نمبر چو 100 ہی لے گئے، جے 500 سی تو 500 ہی لے گئے، جے 1000 سی تو 1000 ہی لے گئے، جے کل نمبر 5 سن تو 5 ہی لے گئے، ایک نمبر نہیں کٹیا۔ اللہ فرماتا ہے قالا تو پھر اللہ نے فرمایا انی میں انی جائلکا للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ میں
ایک لفظ ہے جی انی، یہ اللہ نے فرمایا میں جاعلو کا تجھے بناتا ہوں۔ قرآن چو ایت نس مل گئی نا، امام جدو بنائے گا اللہ آپ بنائے گا، امام اللہ دی سلیکشن نال بنے گا، بندیاں دے الیکشن نال نہیں بنے گا۔ پہلی گل تو طے ہو گئی۔ دوسری گل اس آیت چو قبلہ یہ طے ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام دے عہدے دیکھ لو، پہلے نبی نے، پھر رسول نے، پھر خلیل خدا نے، پھر علیہ السلام نے، عہدے دیکھو۔ اس تو بعد پھر جناب صاحب شریعت نے، پھر جناب صاحب کلمہ نے، خلیل اللہ نے، تے ایک لطف ہے کہ صاحب درود نے۔ شکریہ صاحب اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد یا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 6 پھول تے لگے نے، نبوت، رسالت، خلت، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، علیہ السلام، تے ایتھے تاج رکھیا نے درود دا، تے اللہ فرماندا پھر تینوں ازماں گا تے امام بنا۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں امامت کس منزل تے چلی گئی۔ اللہ فرماندا تینوں لوگاں دا امام بنانا، انساناں دا امام بنانا۔ کہ تم دساں یہ جڑا امام انساناں دا ہوندا ہے نا، جدوں اللہ فرماندا یا ایھا الناس، او دا مطلب ہے اے انسانو۔ جدوں آندا نا یا ایھا الذین آمنو، او دا مطلب ہے ایمان والو۔ جدوں اللہ ایمان والے نو مخاطب کردا نا، او تو سارے انسان وچ شامل نہیں ہوندے، کیونکہ ہے نا جدوں اللہ فرماندا نا یا ایھا الناس، او تو سارے وچ ہوندے نے، جتنے انسان نے، سب انساناں نو اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے۔ یہ دا مطلب ہے امام اسے کہتے ہیں جو مخصوص بندوں کا امام نہ ہو، وہ کل کائنات کے انسانوں کا امام ہو، امام ہو۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں اللہ امام منتخب کرے گا، پوری انسانیت جو ہر بندے دی ہدایت کرے۔ شکریہ جی شکریہ، ہر بندے دی ہدایت کر سکے گا، وہ انسانہ دا امام بنے گا۔ جڑے بڑے انسانیت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام بنایا گیا، کمال کالا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، فرمانے لگے کالا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھے۔ شکریہ، یہ میری اولاد، ذریتی دا ترجمہ اولاد کیتا ہے اہل سنت دوستان، میری اولاد کو بھی امام بنائے گا نا؟ کالا، تو اللہ نے کہا ہاں ہاں، یہ انڈر کاماز ہے، ہاں کیوں نہیں بناؤں گا، لیکن اپنی اولاد کو بھی بتا دینا لا ینالو عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد امامت ہے نا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ شکریہ شکریہ، یہ میرا عہد امامت ظالموں تک نہ پہنچے گا، کیونکہ میں نے آزما کے تجھے امام بنایا ہے۔ یہ مطلب ہے چوتھی گل اتھوں، تیسری یہ ملی، پہلی گل تے اللہ بنائے گا، دوسرا جنہوں اللہ بنائے گا وہ سارے انسانہ دا امام ہوئے گا، تیسری گل جنہوں اللہ بنائے گا وہ ذریت ہے، شکریہ، ابراہیم چ ہوئے گا، اولاد ابراہیم چ ہوئے گا۔ چوتھی گل لے کہ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ظالمہ نال نہیں، عادلہ نال ہے۔ ظالم کو اللہ امام نہیں بناتا، اللہ عادل کو امام بناتا ہے، جو عدالت قائم کرے اور حق کے فیصلے کرے، اللہ اسے امام بناتا ہے۔ ظلم ہے کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو، اور عدل ہے کسی کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام ہو۔ اللہ عادل کو امام بنائے گا، ظالم کو امام نہیں بنائے گا۔ پہلی گل تو یہ بھی کہ میں اس آیت مجیدہ نو ایک تفسیر دی روشنی جناب کے سامنے پہلا بیان کر دینا جڑا ساڈے علماء نے کی تھی۔ یہ تفسیر کوثر ہے جی، 124 نمبر آیت مجیدہ دی۔ یہ جڑا ساری تو سن لئیے، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورا اترے اس کو انسانوں کا امام بنا دیا، اس نے کہا میری اولاد کو بھی بنائے گا، تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں بناؤں گا، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، اگر تیری اولاد میں سے بھی کوئی بندہ عادل نہ ہوا تو میں امام نہیں بنا، امام اسے بناؤں گا جو ظالم نہ ہو بلکہ عادل ہو۔ یہ دی پہلی تشریح میں کر دینا جناب ائمہ اہل بیت تو حضرت امام رسول اللہ تو بلکہ ابن مسعود ایک صحابی رسول نے انہیں حضور کو آ کے اس آیت کے متعلق پوچھا، یہ تفسیر کوثر ہے، تفسیر کوثر۔ وہ فرماتے نہیں کہ میں پوچھا، ابن مسعود فرماتے نبی سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یہ ابراہیم نے دعا کی تھی
کہ میری نسل میں میری اولاد میں بھی امامت رکھنا، اس کا کیا مفہوم اور مطلب ہے؟ قرآن میں تاں چک لیا پہ کل کسی اگنا چکاؤ اس مولوی نے قرآن تو میں چک کے کھلوتا ہوں پہلے تفسیر کوثر نہ ہوئے پھر تو ممکن ہے میں کوئی مبالغہ کرتا ہوں تفسیر پڑھ رہے فرماتے نے حضرت رسول خدا نے فرمایا کیا فرماتے نے دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا۔ شکریہ شکریہ جڑی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے نا کہ میری ذریت نو ہی امام بنائی، اس دعا دا سلسلہ ٹردہ ٹردہ میرے تک پہنچے تو میرے تو بعد میرے بھائی علی تک پہنچے۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، وہ جڑا لفظ نا کالا لا جنالو عہد الظالمین، اللہ ظالموں کو امام نہیں بنائے گا۔ وہ دے متعلق میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا ذرا تشریح آسان ہو جائے۔ سورہ مبارکہ لقمان دی ایک آیت ہے، ظالم دا لفظ کیونکہ اللہ ظالم نو امام نہیں بناتا۔ ظلم ہے کی سب تو بڑا ظلم پڑھنے لگا، نکے نکے تو یاد نے سارے یار چھوٹے چھوٹے ظلم ہاں جیڑا بندہ تکے نال کسے نو ایس موسم جے نوا چھڑے ہوئی تو ظلم ہی نکے نکے ظلم تو انہوں ہے ہی نا، مطلب انہیں جوگا نہیں سی جنہوں بندے نوا چھڑے۔ یہ مطلب ہے یہ جڑے بندے جرابہ نہیں نہ پاندے وہ نماز پڑھ دے ہوئیے نا تو کسی ویلے سجدے اگے پیچھے سار اٹھ جاندہ کیونکہ کوئی سجدے گیا ہوندہ کوئی کھلوتا ہوندہ اتھوں نہ دیا پیرا تو صاحب نہ ہوتا کدو کو دن آتے ہیں تو میں صحیح گلتا ظلم بڑے نے وہ سارے ذہن چیز رکھو ایک میں دسنا سب تو بڑا ظلم بڑا ظالم وہ کون ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ فرماتا ہے جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کیا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ جیسا نہ کسی نو من لے ہو سکے کیوں؟ فرماتے ہیں ان شرکا لظلم عظیم، اے میرے پترا شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ کیا بات ہے سناب تے سماعت تھی، شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ تیدا مطلب قرآن چو ثابت ہو گیا کہ سب تو بڑا شرک اگر ظلم ہے تے دنیا دا سب تو بڑا ظالم مشرک ہے۔ یارہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے تو دنیا تو سب تو بڑا ظالم کیڑا ہوئے؟ مشرک۔ مشرک کنوں آندے نے جڑا اللہ نو چھڑ کے کسے غیر دے سامنے معبود سمجھ کے مسجود سمجھ کے سجدہ کر کے او دی تسبیح پڑھے، مثلا بت پرستی جڑا بندہ بت پوج دے وہ تو پتہ اللہ نو چھڑ کے ہی سجدہ کر دینا، جڑا بت پرست ہے وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ کھول کے بولو جی مشرک ہے، مشرک ہے۔ ایدہ مطلب ہے شرک تو وڈا ظلم کوئی نہیں تے مشرک تو وڈا ظالم کوئی نہیں۔ ہون امامت دی سمجھ بچے نو ہی آ گئی، جس زندگی چ ایک واری بھی کسے بہت تکے نا او کسے دا پھپھڑ ہو سکتا ہے امام نہیں، کسے دا ماموں ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا، کسے دا چاچو ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا، اور نبی دا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور یارہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک تو بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اگر جناب نو ذہن چ آ گئی ہے پھر حدیث میں دوبارہ پڑھنا آئی سی گھر میں تاں وچ قرآن دی آیت پڑھی، نبی پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس دعا کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور پیغمبر فرماتے نے اس لیے مجھ سے علی تک پہنچا کہ ہم ہی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں۔ میرا خیال ہے اتھے میں نو کا اعلان کر دینا چاہیے تو اٹھی ساری سردی اتر جائے گی۔ یہ دا مدست امام نہیں ہوتا، بہت شکر امام ہوتا۔ بولو جی بولو، یہ دا مطلب ہے کہ اچھا اگلی گا چلو اگلی پڑھ لیں ساری پڑھ لوں پھر ادھی تشریح کرنے۔ فرماتے اس لیے کہ ہم نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، پس اللہ نے مجھے نبی اور علی کو میرا وسیع قرار دیا، اس لیے کہ ہم ہی وہ ہیں جو آل ابراہیم بھی ہیں، ذریت ابراہیم بھی ہیں، نسل خلیل خدا بھی ہیں، اور ہم ہی ہیں جو ہمیشہ عدل پہ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا اور ہم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ یہ دا مطلب ہے میرٹ امامت دا مل گیا۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ہونا چاہنا نا میں تو آٹھے علم ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ہونا تاں آیت پڑھی اسا جنہ امامہ نو منیا نا انہاں دی خاصیت ہے
کہ انہوں دے فضائل و کمالات پڑھنے واسطے بھی تمہیدن قرآن پڑھنا پہ. ہائے ہائے شکریہ قبلہ. مقدماتاً قرآن پڑھنا پہ. عزیزان گرامی قدر، یہ مطلب ہے امام بت پرست نہیں ہو سکتا، بت شکن ہو سکتا ہے. ویکھو جی کتھوں کتھے آ کے تار ملی جے. ابراہیم بھی بت شکن تے حیدر بھی بت شکن. حضرت ابراہیم نے بت توڑے نے. تو انہوں پتا جیڑا کسے دے بت توڑ دا نا وہ دا ویر پہ جاندہ جنا بڑا. ایتھے انہوں مندر شندر کوئی نہیں، بت شت کوئی نہیں. اس واسطے اسی مسلمان ہیں، ہندوستان جو بت ہے نے. تو اسے مسلمانوں نے فون شون کرو کسے ویلے موقع ملتا ہے. تو بارڈر بھی قریب ہے کہ دو ترہ بت ہی پان چھڑو. ابراہیم دی سنت ہے کہ میرا گوشت کھانا ہے ابراہیم دی سنت. باربیو کیوں بنانا ابراہیم دی. بندے ادھارا لیلا لے کے بھی دیندے نے ایسا سنت ابراہیمی تے عمل کرنی. کباب کھانے سوکھے نے. سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی بڑیاں جیاں سنت ابراہیمی نے. کسے علماء نو آرام نال بیٹھ کے پوچھنا اے خطرے کی نے جی سنت ابراہیمی نے. گوشت کھانا قربانی دا اے جی سنت ابراہیمی ہے. عید پڑھن جانا جی سنت بڑے بڑیاں سنت ابراہیمی نے. اے حضرت ابراہیم جو شکریہ کہ بلا کے بڑے پن کے ویکھو نا جڑا کام نبی کرے وہ سنت بندی ہے. تے بت حضرت ابراہیم نے توڑے نے. چلو سارے عام نہیں تروڑے، اندروں کنڈی مار کے سارے پن چھڑے. پنے تے ہے نہیں. چلو جتھے کسے نو بت لبدا ہندوستان فون کرو سانو اتھے تو چلو آرام ہے کوئی نہیں. سندھ چ ہے کو بت تے ہندو بھی ہے کسی دا بت بن کے ویکھو نا. سانو اللہ نے بت بننے دے متعلق نا جی حکم نہیں دیتا کہ ضرور بنو. سانو یہ آکھا جو پوجو نا. بت پرستی سانو منع کیتا اللہ. یہ ساڑھے تے واجب نہیں کیتا. میں کہ اللہ تے ابراہیم علیہ السلام جو پڑھنے سن تو سانو بھی حکم کر چھڑ دو. اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی کسے بندے کو کام ہی نہیں لیندے جنہیں جوگا نہ. ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنی اس میں طاقت اور وسعت نہ ہو. یہ مطلب ہے جنی کسی دی طاقت ہے اسی انہاں وہ کو کام لینے ہیں. اسی ود کام نہیں لیندے. تسی انہیں جوگے ہی نہیں. تو ساں بت پننے نے انہاں سارا ٹبر توڑا پن چھڑ پن کے ویکھ لو. او یارا تانوں پتہ ہے بت تے انہاں دے معبود تے مسجود ہوندے نے. ایتھے جنہاں شبیاں پنیاں سن انہاں دی جان نہیں پچھڑدی. 9 مئی نو تانوں پتہ ہے وہ جنہاں نے کرنل شیر خان دا مجسمہ اتھے پیاسی پشاور کے کسے علاقے چ وزیر انہاں پن چھڑیا. بندیاں اڑے نکے سن پی ٹی آئی دے نال پتہ نہیں کون سن بندے. پی ٹی آئی والے بھی نہیں منتے وہ ساڈے سن. وہ آندے پتہ نہیں کون سن. وہ آندے پتہ نہیں کون سن. وہ نہیں پتہ کنے بندے تے شبیہ بن کے نہیں منتے پہ میں پنی ہے. بت پنے ہون تے نسلاں دے ویر بندے پہ جاندے جی. حضرت ابراہیم نے فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں. قتل دا پروگرام بنا سنے اگ لا کے ساڑن لگے سن. اللہ بچا لیا نا کٹ تے نہیں نہ ہوئی. میں کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام نو امام بنایا ہی تے فرمایا مفت نہیں نہ بنایا اس بت پنے نے. یہ مطلب ہے جڑا بت پندا ہے نا وہ اللہ دی دشمنی اپنے گل پا نہیں. یار بت پڑھنے مذاق نہیں نسلہ دے بندے ویر پہ جاندے. یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم میں حج تے گیا نا جی 2005 سے پہلی باری. اس بعد کئی باری عمرے تے گیا. اتھے میں حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان ویکھے نے جنہوں نے قرآن چ اللہ نے فرمایا ہے فیہی آیات بینات مقام ابراہیم. وہاں ہماری نشانیاں ہیں مثلا مقام ابراہیم. میں کیا اللہ حد ہو گئی ہے ایک ہی دیا پیران دے نشان رکھے رہی تے اپنی نشانی قرار دیتا ہی. اللہ فرمایا جنہوں اسی امام بنانے آلو ہیں جدہ ہوندے جے. کمال ہے یار امام دیا پیرا دیا نشانہ نو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیتا ہے. جڑا حج تے جا کے کھجڑ ہو کے نہیں آیا میری وہ دے نال گل جڑا دھیان نال کر کے آیا نا. ایتھے ایسے ایسے بندے حج تے گئے نے انہوں پیچھے ہوندے نے پوچھیا سناؤ پھر حاجی صاحب حج دی کو گل سناؤ. انہوں کیا کیا او ہونے بندے ہی بندے بندے ہی بندے. شاباش تیر جمن دے تو رش ویکھن گیا سے ہوتے جدی بندیاں تے نظر پئی ہے تے ابراہیم دیا پیرا تے نہیں پئی او دا حج بھی کوئی نہیں. اللہ نے جنہوں امام بنایا او دیا پیرا نو اپنی نشانی قرار دیتا. میں بیانا اللہ نے میں یار امامت پہ پڑھنا اللہ نے جنہوں قبلہ امام بنایا وہ دیا پیرا نو اپنی
نشانی قرار دیتا. میں کہ اللہ ابراہیم دے ہاتھوں اپنی نشانی دے چھڑ دو, متھے نو, سینے نو. فرمایا ذرا پیراں تے نظر کرو, پیراں تے نظر رکھو جنہوں میں امام بنانا. میں کہ اللہ اینی عزت کہ پیراں دے نشانہ نو اپنی نشانی قرار دیتے ہی. اللہ فرمایا جڑا میری دشمنی اپنے گڑ پاندہ نا انہوں میں عزت دینا. امام بنایا تے ایویں نہیں بنایا اس بت پن کے میرے دشمنوں پن کے دشمنی اپنے گڑ پائیے. ہون پتہ لگ گیا ہے امامہ دی دشمنی کیوں ہوندی. ہون تسی پہ سوچ دے کو مولا علی دی دشمنی کیوں پئی ہے. او میں دسنا او جڑا اندر وڑ کے بت توڑے او دی یعنی دشمنی ہے تے جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھے, جڑا سرے عام توڑے انہوں علی ابن ابی طالب آکھے. یہ دا مطلب ہے اساں بت پرست نو امام نہیں منیا, بت خیر ہوئے قبلہ بت شکن نو امام منیا. اور دعائے ابراہیم دے اثر دا نام مصطفیٰ اور مرتضی. اچھا جی یہ جڑا اللہ پاک نے امامت دیتی ہے فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا قال اب من ذریتی, اب میری اولاد سے بھی امامت رکھیں گا. یہ جدو اللہ نے نبی بنایا سی ادو نہیں نے آکھا میری اولاد سے بھی نبی رکھیں گا. جدو رسول بنایا سی ادو نہیں نے فرمایا میری اولاد سے بھی رسول بنائے گا. جڑے بڑے امامت ملی ہے نا یہ ایک راز بڑا خوبصورت راز بھی کہا تو ہمیں پتہ ہی ہوئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد واسطے امامت جڑی منگی ہے نا یہ اولاد ابراہیم دی عظمت ہے. شکریہ عظمت کیوں ہے کہ بلا جڑا بندہ پٹھے تے مزدوری کرتا ہے او دا منڈا سکولے نہیں جاندہ, او پھر آندہ بچیا ٹر جا, یاسر صاحب تشریف فرما ہوگا, او آندہ ٹر جا اور جاؤ سکولے جا تے پڑھ جا 4 جماعتاں تے کتے ملازمت کرنی پترا تے سوکھی زندگی گزار لیں گا. جڑے کم میں پیا کرنا تو اینے جوگا نہیں, تو اینے جوگا. میں نے پڑھنا میں تے پترا پٹھے تے مزدوری بھی کر لی ہے, لاباں بھی لا لینا, مزدوری کی ہے پوری زندگی تے اوکھا تینوں میں پاڑیا. 4 جماعتاں پڑھ جا جو کچھ جڑے کام چو میں گزریاں تو اینے جوگا نہیں. قرآن میرے سامنے اگر اولاد ابراہیم امتحان جوگی نہ ہوندی ابراہیم دعائی نہیں سکھا. صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے بے. ایڈا اوکھا امتحان دے کے تو پھر پہ فرماتے نے میری اولاد نو بھی بنائے گا. یہ دا مطلب ابراہیم علیہ السلام نو پورا اعتماد سی کہ جس امتحان چو میں پورے نمبر لے رہنا میری اولاد بھی پورے نمبر لے گی, میری نسل بھی پورے نمبر لے گی. خدا دی قسم میں رانا جڑے بندے امامت تے علماء اور مجتہدین دیا بحثاں نہیں پڑھ چکے انہاں علامہ اقبال تے پڑھیا یا نہ ماڑا چنگا. دیکھو جی مجتہدین دیا کتاباں تے نصاب دا حصہ نہیں, علامہ اقبال دا تے بڑا جا کلام ساڑھے نصاب دا حصہ ہے. اس امامت نو علامہ اقبال بھی اپنی نظرہ جی تو بیان کیتا نا جی, یقین کرو انہاں بھی بڑا کمال کیتا ہے. وہ فرماتے نے سبق پھر پڑھ, سبق پھر پڑھ. میں علامہ اقبال دا شعر پڑھنا یہ 2 ایسے بد نصیب بچارے مظلوم شاعر دنیا تو گزرے نے جڑا کسے کام دا شعر نہیں ہوتا یا علامہ اقبال دے نام لا چھڑ دیں یا فراز دے نام لا چھڑ دیں. انہاں دونوں دی کو نہیں بڑے بڑے لوز کلام پیچھے اقبال لا چھڑے. میں اقبال تو ہی پڑھن لگے کسے ماہر اقبال یاد نو پوچھنا پروفیسر امامت نو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت پیراج بیان کیتا ہے. وہ فرماندے نے مسلمانوں فرماندے نے کہ مسلمانوں تو انہوں تے ساریاں قوام دی امامت کرنی چاہیے, تو ہم تے اگے لگنا چاہیے ساریاں قوموں تو پھر فرماندے نے سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. واہ واہ 3 چیزیں بیان کیجئے. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. کیوں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے یار ایک اقبال یاد جاننے والا بندہ ایک پڑھیا لکھا بچہ فرسٹ ایئر دا, سیکنڈ ایئر دا, فورتھ ایئر دا کم از کم وہ تو پڑھ بیٹھا نا کہ امامت دا اے معیار ہے کہ سبق پھر پڑھ. مسلمانوں پہندے نے اور سبق پڑھ, سبق پھر پڑھ. صداقت کا, عدالت کا,
شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ مطلب ہے امام بننے واسطے ترے چیزاں تے علامہ اقبال دے نزدیک بھی ضروری نے۔ پہلا تے سبق پھر پر صداقت کا، ایک تے سچا ہونا چاہیے صدقہ جاواں، دوسرا عدالت کا، دوسرا عادل ہونا چاہیے ظالم نہیں ہونا چاہیے، تے تیسرا فرماتے ہیں شجاعت کا، امام بزدل نہیں ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ لے بھی ترے چیزاں علامہ اقبال دسیاں، ایک تے صادق ہونا چاہیے سچا، دوجا عادل، تیسرا شجاع۔ لے بھی یہ ترے معیار تینوں علامہ اقبال دس گیا تے سوچ کے دس پھر اسالی نو صحیح امام بنے۔ میرے مولا دی صداقت ہے تے کمال ہے، میرے مولا دی عدالت ہے تے کمال ہے، میرے آقا دی شجاعت ہے تے کمال ہے۔ مثلا میں ترمان پیش کر دینا، لیکن علامہ اقبال تو لفظ تے کسے کا دی تشریح نہیں کی تھی، میں کرنا گا سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ۔ یہ جنہیں بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، پامیں پرائمری تک ہی کو گیا ہو بچہ، سبق پھر پڑھ، یہ مطلب ہے سبق دو چیزاں نال منسوب ہوتا ہے، ایک کتاب تے ایک ٹیچر۔ تو آڈے علاقے جو ویلڈر پڑھان دے نے بچہ، ٹیچر پڑھان دے، سبق کون پڑھان دے؟ ماسٹر، خیر بچی ماسٹر، یہ مطلب ایک تو ماسٹر ہونا چاہیے، دوسرا اس کو کتاب ہوتی ہے۔ سبق واسطے کتاب بھی ضروری ہے، بولو ماسٹر بھی ضروری ہے، تے جیڑا کہ کتاب کا بھی ہے میرے ماسٹر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ کمال ہے، سبق کڑے بڑے یاد کرے گا، انہوں پڑھانا ہی کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ امامت نو وہ سمجھے گا جیڑا سبق نو جاندا ہوئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، انہوں سبق تے تاں پڑھے، انہوں کوئی کتاب بھی لب جائے، انہوں کوئی معلم بھی لب جائے۔ اصلی امامت قبلہ شاہ صاحب انہاں تک پہنچے گی جیڑے جان دینے کے غدیر نبی کتاب بھی دے کے گیا، ماسٹر بھی دے کے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ سبق اسے آئے گا جو قرآن کو ہاتھ میں رکھے، اہل بیت کو دل میں رکھے۔ جدے ہاتھ جی قرآن ہوئے دل میں اہل بیت ہو، انہوں سبق لو جی۔ یاسر صاحب تو اڈے ہوں تو پہلا سردی میں مکاشر نہیں، اللہ دے فضل و کرم، چادر میری بچ پئی ہے میں لیاندی نہیں، تو سن لئیے نا چادرہ میرے کو بھی آئے، لوڑ پئی تو لواں گا۔ پرانے زمانے سے لوگ آتے سن حکا دی واری لا لو مولوی جے گرم نہیں ہویا، آج کل روڑا کوئی نہیں مگروں ہی گرم آؤں دے، چار پڑھنیاں ہوں تو گرموں گرم ہی ہوں تو اگے جا کر اس واسطے میں ہوں تو گرم ہو گیا، تو سا وہ اڑیکنا نہیں۔ یہ ترے چیزاں نے جی، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جیڑے بندے سانوں آتے نے کافر نے، کیا بات ہے تیرے اسلام دی، سبق پھر پڑھ۔ تو تے جدے کو سبق پڑھنا ہے انہوں ان پڑھ آ جڑے سبق تینوں کہے میرے یاد کمار انہاں لوگاں پیغمبر نو آکھے محمد میں پیس بھی اپان ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ جڑا پیغمبر نو ان پڑھ آندا ہے انہوں پتہ ہے جے میں نبی نو مدینہ تو علم من گیا نا، یہ حدیث ہے نہیں ہوندی نا جتھے بچے سبق پڑھن جاندے نے، سبق پھر پڑھ، کتھوں پڑھنا جی؟ جتھے داتریاں نو دندے کٹ دینے اتھوں پڑھنا جی؟ جتھے لینا دیا منجیاں ہوندے نے اتھوں پڑھنا؟ سبق تے کسے ٹیچر کو پڑھنا تے کسے کتاب کو پڑھنا؟ انہاں پیغمبر نو ان پڑھ رکھے، یقین کرو اگر حدیث ہے نہیں ہوندی نا انا مدینۃ العلم، ہر سکول تے لکھی ہونی سی، ہر سکول تے لکھی ہونی سی انا مدینۃ العلم۔ بندیاں نو تو کھا گیا بغض اہل بیت، جڑا پیغمبر نے آکھیا والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کدی ہر سکول تے دروازے تے حدیث لکھ چھڑنا تے بالا نو پتہ لگ جائے، اب بستہ پا کے جتھے پہ داخل ہو لیا نا، جے بوہ ہی نہ لبا تے سکول جگہ میں جاواں گے، جنہوں علی نہیں ملیا محمد کو سبق کہنے میں پڑھے۔ اس بغض نے بڑا معاملہ خراب کیتا ہے، یقین کرو اے بغض لے گیا بندیاں نو۔ تو انہوں پتہ ہے بندیاں بغض علی ایسے بندیاں نو ماموں آکے ہے،
जेड़े कोई नहीं मामू आख्या ने कि नहीं बुगज़े अहले बैत च आख्या ने मामू यकीन करो वरना अगर मैरिट ते कोई मामू आंदा ना सानू भी दुख को नहीं मैरिट है ना एक मामू का मामू किनू आंदे हो तुहाडे इलाके है साडे इलाके च मां दे भरा नू मामू आ मां एदा मतलब है पहला मां हुंदी है तेरा मां दा भरा हुंदा बोलो ओही मामू ठीक नबी दियां बीवियां साडियां मावां ने एदा मतलब है नबी दियां बीवियां साडियां मावां होईयां ते जेड़े उन्हां दे भरा ने सारी उम्र दे मामू लगे पहली गल तो यह कि कोई नहीं मामू लगते इस वास्ते नबी दी ज़ौजा जिहड़ी साडी मां लगती है ना वो उंज मां ही नहीं लगती कि उहदे भरा साडे मामू बन जाए मैं पक्की गल पे करता जी इस वास्ते कि जेड़न अज़वाजुहु उम्महातुहुम यदि ज़ैल तो मेरे कुरान में भी ना किबला लिखा है शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी ने कि नबी की बीवियां उस तरह की माएँ नहीं जिस तरह हमारी वो माएँ हैं जिन्होंने हमको पैदा किया वो जी पैदा करने वाली माँ होती है ना ओदा भरा मामू होंदा है तुहाडी क्या बात है ओ यारा ओदा भरा मामू अगर वो मामू हो गया ना तो जिन्ने फिर मामू वाले पे फिरते ना वो सारे यजीद की फूफी के पुत्र भरा लगता मामे फूफी का रिश्ता होता अच्छा बंदे ये भी होश कोई नहीं पर जी सगी मां पैदा करती है ना किबला जी प्यो की बीवी होती अम्मा उन्होंने आते साढ़े इलाके जी अब्बे की बीवी हो तुहाडे इलाके ओनू ही आंदे अल्लाह फरमांदा मां काना मुहम्मद आबा अहद मिन रिजालिकुम मुहम्मद ते तुहाडे चो किसी दा प्यो ही नहीं मुस्तफा ते तुहाडे चो किसी दा बाप ही नहीं अच्छा तो ओदी बीवी साडी मां किवें लगदी है उस तरह नहीं मां लगदी जिवें मेरी अम्मा मेरे पैदा किया मेरे 5 मामे सन ते मामे मेरे उन्हें जिहड़ी मां दे भरा लगदे नबी दी ज़ौजा साडी उंज मां ही नहीं लगदी मेरा दावा है जी कुरान हथ च लैके अला पर सईदा दे सामने अगर नबी की ज़ौजा हमारी मां की तरह मां होती तो उसे पर्दा न कराया जाता ओए मां तो पर्दा नहीं हुंदा ते नबी अल्लाह ने फरमाया खबरदार नबी दे घर मंगण आओ तो बाहर खलोया करो पर्दे दे पीछे अंदर मां होवे ते मां कोल ते बंदा सीधा आ सकदा ना फरमाया ये वो मां नहीं जिन्हें पैदा किया है ये वो मां है जिनको मां सिर्फ निकाह के लिए हराम करने के लिए मां कराती है नबी दी ज़ौजा दी इज्जत नूं क़यामत तक बहाल रखने वास्ते उन्होंने मां आख्या गया है ताकि इस नाल कोई मरदूद निकाह दे मुतलक ना सोचे वो ना का मामू बना ले एक मेरा वड्डा मामा से वड्डा उन्होंने वड्डा मामू आंदा एक छोटा मामू एक उदू छोटा एक उदू छोटा एक उदू छोटा ਇਹਦਾ मतलब है मामे भी तो फिर बड़े छोटे हो सकते नहीं होंगे हो सकते मैं कभी कभी सोचना शायद ये जिन्ना यजीद के वालिद नूं अपना मामू आखे पहली गल तो वे कि उन्होंने बंदा पूछे कि तुहाडे मज़हब में हज़रत अबू बकर की बहुती शान है कि उन्होंने बहुती शान वो आखन के बाद रसूल अफजल तो पूरी दुनिया तो हज़रत अबू बकर की बेटी भी नबी के घर है उस तो बाद हज़रत उमर ने हज़रत उमर की बेटी भी नबी के घर है हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान इबन अबू बकर ने हज़रत मुहम्मद बिन नबी बकर ने उन्होंने कभी मामू तुसा नहीं आख्या कि लड़े उन्होंने मामू है हमारा मामू है हमारा मैं प्याना भी वो तो वड्डे ना वड्डे सुहाबी के पुत्र ने तुसा नहीं सुनिया खुतबा कदी जुमे दा बाद रसूल पूरी कायनात तो पूरी दुनिया तो अहले सुन्नत दोस्त अफजल मानते हैं हज़रत अबू बकर नबी तो फौरन बाद पूरी दुनिया तो अफजल मानते तो जो अफजल ने उन्होंने बेटी भी नबी के घर मां लगी ना साड़ी हज़रत अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान अबू बकर वो मामू नहीं बनता बोलो बोलो हज़रत मुहम्मद अबू बकर मामू बनते हैं हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन इब्ने उमर वो मामू नहीं बनते हज़रत अबू बकर के बेटे तुम यार मामू नहीं आते हज़रत उमर के बेटे मामू नहीं आता हालांकि शान भी बहुती सी ते उन्हां मावां दी भी शान बहुती है
حضرت ام حبیبہ تو پہلے شادی حضرت عائشہ دی بھی ہوئی, حضرت حفصہ دی بھی ہوئی. اللہ دیو بندے ہو یا بعد ہوئی چلو کوئی گل نہیں, لیکن حضرت ابو بکر دی بیٹے بھی تے امت دے ماموں لگتے ہیں اس حساب نال, حضرت عمر دے بیٹے بھی لگتے اس حساب نال. تساں کتھوں جا کے ماموں لبھے ہیں؟ یہ وڈے جڑے مامے دے پتر نے انہاں نے لڑے ہو کی گل؟ کوئی ویاہ تے گل پیڑی ہوئی سی, کوئی فوتگی تے گل پیڑی ہوئی سی. اصل گل پتہ کی ہے؟ اصل گل ہے تساں بھی رشتہ دار او دے نال بنائی ہے جڑا علی نال لڑدا رہا ہے, اور تانوں رشتہ داری دا لحاظ نہیں, اندر بغض علی ہے. بغض علی تو سوا کوئی گل نہیں کرنا, کوئی گل نہیں. اگر نہ ہوئی تو رشتہ داری بنتی ہے نا. کدی حضرت ابو بکر دے کسی بیٹے نو ماموں نہیں نے آکھیا, کدی کسی حضرت عمر دے بیٹے نو ماموں نہیں نے آکھیا. کتھے آ رشتہ داری بنی ہے؟ جڑا سیدھا علی نال ٹکرایا نا, انہاں دی رشتہ داری اوتھے ہی بنتی. پر علی بھی ہوئے جن نے اپنے جد ابراہیم وانگو دشمنی مل لئی ہے بت پن کے. ترے چیزاں میں پڑھیاں نے. سبق پھر پڑھے کتھوں؟ پہلا کتاب دا قائل ہوئے, ٹیچر دی عزت ایتھے ہوئے, تو پھر سبق پڑھے. لو جناب, اچھا جی تھوڑا ٹائم باقی ہے جی, میں ٹائم دینا. صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, یہ تریوے شیواں ابراہیم علیہ السلام دیاں میں ایکو آیت پڑھ دینا. سب تو پہلا سی صداقت. امام نو سچا ہونا چاہیے ہے, سچا ہونا چاہیے ہے. ابراہیم او امام ہے جیڑا صرف ظاہر دا سچا نہیں, قد صدقت الرؤیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب کو صداقت دے دی. تعبیر کو صداقت دینا اور ہے, خواب کو صداقت دینا اور. تو پتہ ہے نا تو جو تو ہم میرے رکھیں. ہاں مہربانی, بسم اللہ, جزاک. کنوں دینا؟ یا علی. دو بندیاں دی ڈیوٹی ہونی چاہیے ہے. اللہ پر سیدہ اینا درود پڑھ. یارا انتظامات انہیں کیتے جے بھی تے انتظام تو ذمے میں نا. شاہ جی ہے انتظام کدے ذمے؟ ساڈے ذمے. یہ مطلب ایک بندہ اسی نال لے آئیے کریے پروان جا جڑا یہو جہاں جفا مار کے باہر لے جائے. تہاڈی ذمہ داری ہے نا, سپیکر لانا, علم لانا ہے رکھیا جے, لائٹاں شیٹاں بالیاں جے, اینوں سامنا بھی تہاڈی ذمہ داری. درود پڑھو. چلو تہاڈا علاج پتہ کی میں دس رہا جی, دس رہا. یہ جڑے انتظامیہ نا, تہاڈے گھر کوئی ایسی بی بی پراؤنی آ جائے نا جڑی آؤندیاں سار تہانوں منڈا چکا کے تے آکھے ایتھے پھڑ کے رکھ تے میں ذرا ایتھے بیاہ آئی ہوئے نا, تے جا گھر والا ہے انہوں جو اپنا منڈا چکائے پہ اللہ وہاں باہر پھرو ٹرو تو میں تے سلامی شلامی دے لا نالے تے شگن شگن کر لا, تہانوں پتہ لگا. یہ سامنا تہاڈا کام ہے. درود پڑھو جلدی مکا جی. میرے عزیز دوستو, سبق پھر پڑھ صداقت کا. یہ دا مطلب ہے امام دا سچا ہونا ضروری. اللہ فرماندہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے تو خواب کو سچا کر دیا. حالانکہ خواب نو سچا کرنا مشکل ہے. اگر تو انہوں خواب آ جائے کہ میں راتی مولوی نو لے کے جہاز دے چڑھ گیا تو کرو نا سویرے سچا. اور جاؤ نا ٹکٹ شکٹ لاؤ میرے بچ باپ راتی میں خواب ہے. خواب جیڑے ویڑے خواب بچ بندے نو نقصان ہوتا ہوئے لوگ آتے ہیں ویڑے جھوٹیاں خواب آندا سی. تے جیڑے ویڑے بندے نو خواب آ جائے میں دوجی شادی کیتی ہے تو آندا میں نو یہ لگتا جی میں حکم ہوئے. جتھے ذاتی مفاد دی خواب آئے اوتھے لوگ خواب نو سچا قرار دیندے نے. جتھے ذرا کو بھی سمجھیا کہ ہتھوں کو 4 روپیے پہ لگ دینے یا کوئی نقصان پہ ہوندہ ہے, لوگ اندرے جھوٹے بھی تو خواب آئے جاندے نا. میں سچے امامت والے ویڑے دے. یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اشبہکا فانظر ماذا ترا. باپ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا چھری پھیر, خواب نہیں آیا تینوں امر ہوئے. خوابوں کو سچا کرنے والے امام ہوتے. جنہیں مسیطہ جی امام بنے نے اپنے منڈے نو آکھنا پہ میں تو راتی خواب چ گولی ماری. وہ جا کے اماں نو دسے بھی ابا جی پہ فرمان دے نے میں تینوں رات گولی خواب چ مار چھڑی. انہوں خواب آئے تو ماں سدھا کون ہے
ہو سکتا پترا سے مولوی دا جو پرانا دل کر دیں سارے ٹبر نو گولی مار کے اور ویاہ کرا پتر بھی بولیا سی تو ماں ادو اتے بولی ایو جیاں دے کار امام نہیں آؤں دے کمال آباد رہے خدا دی قسم نسل ابراہیم اچھ صداقت تلاش کر تینوں موسیٰ کاظم دی عظمت نظر آ جائے گی آنکھوں دے پڑھ دینا اے قرآن ہے خدا دی قسم ان پڑھنا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس نے پڑھنا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس نے اے قرآن بند کر دی وقال تحایت لکا تو سکا میرا لا کالا تو اس نے کہا معاذ اللہ انہو ربی احسنا مسوایا فرماتے ہیں میں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں جس طرح مجھے میرے رب نے رکھا جس اچھائی پہ رکھا ہے جس کبریائی پہ رکھا ہے میں وہیں رہنا چاہتا ہوں میں اس کو ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتا اگر تو انہوں میرا موضوع یاد ہے کہ اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا آئے ہائے ظلم صرف چھری مارنا نہیں ظلم کئی نے ہے بھی ایک ظلم ہے فرماتے ہیں پیچھے ہو جا کیوں فرماتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا کمال ہے ایدہ مطلب ہے کسے غیر محرم عورت لا تعلق قائم کرنا اے ظلم ہے یا نہیں جس خاندان چلا امامت رکھی انہوں نے کیر کے بھی بی بی لے جاتے نہ سے تے جڑے آپ بی بیاں کیر دے پھر نو امام نہیں ہوتے کی سن دے پہ اور بی بی کیر کے لے گئی نسے نے کہ نہیں جلدی بولو نسے نے دوڑ کے باہر نکلے نالو دے کوک نالو دے باڈی گارڈ باہر نکل کے یہ حضرت یوسف زیادہ پریشان ہو گئے کہنے لگے خالقہ اندروں تے جی میں پاک گیا سا پاک آ گیا جی میں طیب و طاہر گیا سا تیری ذات گواہ ہے معصوم گیا سا تے معصوم آ گیا ہن کی بنے گا پریشان پتہ کرو ہے جی تو باہر نکل دیا سار پوچھنا ہو دے شوہر نے سی بھی اے کی وہ ایڈی ہوشیار سی وہ باہر نکل کے اپنے شوہر نو دیے انا ہویا میں نہ پیا کی ایڈے ایڈے تیرے آنے نے جڑا تیری بیوی دے متعلق غلط سوچے ہوتی کی سزا مقرر کیتی ہے گل کر تو اگو آندا جی میں تسی آندے ہوویں کر لے ایویں تے بندے اجے بھی آن پنڈاں جڑے اماں نو آندے تو کدھر گئی سا تے بیوی نو آندے کدھروں آئے ہو اس جدوں آکھا تسی جویں آندے انج کر لینے حضرت یوسف فرمایا اے بیوی دے تھلے لگا تے اس مینوں لے جانا سروں یہ تے پوچھن جو ہی نہیں رہ گیا ماری گیا پہ ہویا کی ہے تے بنیا کی ہے آندا جی میں تسی آندے ہوئے کر رہے ہو سکا پھر جیل سے دے انہوں جس طرح بیوی نے غلط نظر نہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم حضرت یوسف گھبرا کے فرماتے ہیں یا اللہ اندروں تے میری محنت کرے گا کہ کعبے پہ حملہ نہ کرو اس نے پوچھا بیضت البلد کلید بردار حرم کیسے آنا ہوا